اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ گھٹنوں کے درد کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب ترین عمل ہے۔ اگر کسی کے گھٹنوں میں شدید ترین درد ہوتا ہو، یا ایسی میری بہنیں، ایسے میرے بھائی جو کہ اپنی ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے گھٹنوں میں اٹھتے بیٹھتے شدید درد ہوتا ہے، تو یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے ایسے درد غائب ہو جائے گا کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نئے نئے وظائف لے کر آتے ہیں۔ آپ لوگ ان وظائف پر پابندی سے عمل کیا کریں اور وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضرور کیا کریں، اور جو وظائف آپ کو بتائے جائیں ان وظائف کی اجازت لے لیا کریں۔ جن وظائف میں عام اجازت ہوتی ہے وہ آپ وظائف خود کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ گھٹنوں کے درد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسان کا جب وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان اپنا وزن کنٹرول نہیں کر پاتا، تو وزن کے بڑھنے سے بھی گھٹنوں کا درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول کے بڑھنے سے بھی گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، اور یورک ایسڈ کی زیادتی سے بھی گھٹنوں کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں، بیف یا مٹن وغیرہ، بڑا گوشت چھوٹا گوشت وغیرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کو بھی گھٹنوں کا اکثر درد رہتا ہے۔ تو گوشت کے خواہش مند لوگ جو ہیں وہ گوشت کو تھوڑا بہت کھایا کریں، تھوڑی حد میں رہ کر کھایا کریں، اس سے گھٹنوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے یورک ایسڈ میں کمی کر لیں، اپنے جسم میں جو یورک ایسڈ ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے، یہ زیادہ تر جو پالک وغیرہ ہے اس میں بھی یورک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ کثرت سے دال وغیرہ کھانے سے بھی یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر آج کل جو ہیں وہ چکن بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو چکن میں بہت زیادہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ مرغی جو کہ خود اپنے قدموں پر نہیں چل پاتی ہے، ہم اسے کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں بھی وہ بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں اور اس کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر اگر ہم مکس چیزیں کھائی جائیں، تھوڑا بہت گوشت کھایا جائے، سبزی دال وقفے سے کھائے جائیں، تو اس سے یہ بیماریاں وغیرہ اتنی نہیں لگتی ہیں۔ تو کثرت سے گوشت کو بند کر دیں اور اپنی ایک چارٹ بنا لیں، روٹین بنا لیں کہ اس حساب سے ہم نے کھانا ہے۔ اور قرآنی جو آیات ہوتی ہیں ان کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کی برکتوں سے ہزاروں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو دوائیں وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مالش وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جو گھٹنوں کا درد ہے، آج کل ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں لوگ پہنچ گئے ہوں ان کو گھٹنوں کا درد ہو، بلکہ جوان لوگوں کو بھی گھٹنے کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں شدید ترین درد ہو اور وہ ہر قسم کی دوائیں اور حربے استعمال کر چکا ہے، مالشیں کروا چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایسی ادویات استعمال کر چکا ہے، لیکن کوئی بھی افاقہ نہیں ہو رہا، تو یہ عمل آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ نتائج دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ آپ کو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل اس طرح سے ہے کہ آپ نے اول اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 21 مرتبہ۔ درود ابراہیمی آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ میں نے یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے، بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا
बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा फीहा। ये आपने पढ़कर दम कर लेना है। कितनी मरतबा? आपने 3 मरतबा इसको दम कर लेना है और लगातार आपने सिर्फ 11 दिन इसको दम करना है। अपने घुटनों पर या जोड़ों पर जहाँ पर भी आपको शदीद तरीन दर्द है तो आपने दम कर लेना। अगर ख़ुद ना कर सकें तो आप किसी से करवा सकते हैं। तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह ऐसे दर्द गायब हो जाएगा जैसे कि कभी था ही नहीं। तो आपने ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना है। फिर से सुन लीजिए, अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा पढ़ लेना है। दरमियान में आपने 7 मरतबा ये आपने वजीफ़ा कर लेना है इंशाअल्लाह ताला और उसको दम कर लेना है। 3 मरतबा आपने एक ही बार में करना है और लगातार यानी दिन में आपने 3 मरतबा करना है और जब एक बार करना है तो फिर आपने 3 दफ़ा एक ही दफ़ा में कर लेना है और दिन में एक बार कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से घुटनों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, जिन बहनों भाइयों ने दुआ में हिस्सा लिया है उनका नाम ख़ुसूसी दुआ में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जिन्होंने ख़ुसूसी दुआ में अपना नाम लिखवाना है अपना नाम कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, अपना मसला बताएं। इंशाल्लाह आपके लिए ख़ुसूसी दुआ का अहतमाम करवाया जाएगा। तो इस वजीफ़े की आम इजाज़त है, आप लोग हर कोई ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।